بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی نظم ہلال استقلال دیکھ رہے ہیں۔ یہ نظم حفیظ جلندری نے لکھی۔ محمد حفیظ ان کا اصل نام تھا اور حفیظ وہ تخلص کیا کرتے تھے۔ ابو الاثر حفیظ جلندری جو ہے قومی ترانے کے خالق ہیں۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں میں طبع آزمائی کی اور دونوں میں جو ہے نا ان کے اندر حالی اور اقبال کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ شاہنامہ اسلام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور استقلال مستقل مزاجی کو کہتے ہیں، ثابت قدمی کو کہتے ہیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم۔ یہ پرچم جو ہے ہمارا جو جھنڈا ہے، علم جس کو کہتے ہیں، جھنڈا پرچم، یہ مستقل مزاجی کا پرچم ہے۔ یہ سیالکوٹ، لاہور اور سرگودھا تین جو ہے شہروں کے اوپر لہرائے گئے تھے 1965 کی جنگ جیتنے کے بعد۔ یہ اسی تناظر میں ہے یہ جھنڈے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ یہ استقلال کا پرچم ہے، مستقل مزاجی کا پرچم ہے، استحکام ثابت قدمی کا پرچم ہے۔ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب مطلب شہید ہوتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو ان کا خون جاری رہتا ہے، زمین مٹی انہیں نہیں کھا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں اس جھنڈے کے پیچھے۔ پہلے زمانے میں تو علم بلند کرنے کے لیے جب گر جاتا تھا، فوج کو شکست ہو جاتی تھی، تو صحابہ کرام نے ایک ہاتھ کٹا ایک صحابی کا، تو انہوں نے جو ہے نا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا کٹا منہ میں لے لیا، اس کو علم کو بلند رکھا انہوں نے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھا ہے جب کوئی مسائل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سر نگوں کر دیا جائے، کوئی حادثات ہوتے ہیں، المناک واقعات ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم ہے، جس کی خاطر بڑی شہادتیں ہوئیں۔ غازی جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر واپس لوٹ آتے ہیں زندہ سلامت، وہ غازی ہوتے ہیں۔ تو یہ انہی کی بدولت ملا ہے، انہی کی جو ہے نا انعام ہے، یہ ان کی قربانیوں کا انعام ہے۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، مستقل مزاجی کا پرچم ہے اور استحکام کا پرچم ہے۔ ہلالی خنجر، ہلالی خنجر ہوتا ہے جیسے چاند ہے، تھوڑا سا مڑا ہوا ہے خنجر کی طرح۔ خنجر کا آگے سے جو دھار ہوتی ہے تھوڑی مڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاند بھی مڑا ہوا ہوتا ہے، تو خنجر سے شاعر نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ انگشت کہتے ہیں اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ یعنی ہم اس میں اثبات کر دیتے ہیں، اس بات کی جو ہے نا گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز میں ہم جو ہے نا اسی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے جو ہے نا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ اسی گواہی کی طرف اشارہ ہے، یعنی توحید، اسلام، ایمان، یہ پاکستان اسی کے نام پر حاصل کیا گیا۔ یہ سیف اللہ کا پرتو ہے، یہ سیف اللہ اللہ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید کا پرتو عکس ہے، ٹھیک ہے، اور فلک پر آشکارا ہے اور آسمان کے اوپر ظاہر ہے، نمودار ہے اور چھایا ہوا ہے۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا۔ یہ جو ہلال خنجر ہے، ٹھیک ہے، پہلی رات کے چاند کی طرح کا جو خنجر ہے، یہ عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے شہیدوں کا۔ یہ شہید جنہوں نے اپنی اللہ کی راہ میں زندگیاں قربان کر دیں، ٹھیک ہے، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کیں، لیکن ہماری جو ہے دامن وہ خوشیوں نویدوں سے بھر گئے، خوشیاں دیں انہوں نے ہمیں، اپنی زندگی کو قربان، آج انہوں نے اپنا قربان کیا اور ہمارے مستقبل کو انہوں نے جو ہے وہ بہترین مستقبل ہمیں دیا۔ تو ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ یہ قربانیاں دے کے، اپنی زندگیاں دے کے ہمیں جو ہے نا یہ پرچم حاصل ہوا ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے، اونچا رکھنا ہے، عروج کے اوپر رکھنا ہے۔ تو حسین ابن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے در حقیقت جو یوم عاشور والے دن، 10 محرم والے دن جو قربانی دی تھی، تو اسوہ مردانہ کا پرچم، یہ پرچم انہی کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، ان کی بہادری کا نمونہ ہے، مثال ہے۔ تو کیسے انہوں نے اسلام کے پرچم کو جو ہے نا بلند رکھا۔ برائے شمع ملت،
تو یہ جو ملت ہے، ہماری جو قوم ہے، یہ انہوں نے جو قربانی دی وہ اپنی قوم کے خاطر دی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو جو ہے ملت کی خاطر سوزش پروانہ کا پرچم، جس طرح پروانہ جو ہے وہ گھوم گھوم کے اس کے گرد، شمع کے گرد جو ہے نا چکر لگاتا ہے، جل کے خاکستر ہو جاتا ہے، اپنی زندگی دے دیتا ہے، تو اسلام کے خاطر جو ہے حسین ابن علی نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ یہ اسی قربانی کی یاد دلاتا ہے یہ پرچم جو ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے خاندان کو جو ہے نا اسلام کی ناموس اور سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ محمد بن قاسم 17 سال کا جو ہے وہ ایک سپہ سالار تھا، ایک اتنا خوبصورت نوجوان بہادر۔ تو یہ اس کی سحاب جود، سحاب بادل، جود سخاوت، اس کی سخاوت کا بادل، ٹھیک ہے، یعنی بے پناہ سخی تھے، وہ اللہ کی راہ میں دینے والے تھے۔ تو ان کی بہادری کی یاد دلاتا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرتے تھے، ملتان سے ادھر کراچی کی طرف، جو دیبل کی طرف وہ جاتے ہوئے راجہ دہر کے ساتھ لڑنے کے لیے جہاں جہاں سے گزرتے تھے، لوگ ان کی شخصیت کو، ان کی زندگی کو دیکھ کر جو ہے نا لوگ وہ خوش ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ طارق بن زیاد کا پرچم ہے، یہ طارق کا، صلاح الدین ایوبی، یہ صلاح الدین ایوبی کا پرچم ہے، ٹھیک ہے۔ محمود کا پرچم ہے، یہ جو ہے محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ یہ تلمیحات بیان کی گئی ہیں۔ طارق بن زیاد نے ہسپانیہ کو فتح کیا تھا، اندلس جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برن دی بورڈز، کشتیاں جلا دو، اس نے کہا تھا جب وہاں پہ پہنچے تھے ساری فوج، اپنے جتنے بھی سینکڑوں کی تعداد میں ان کے لوگ تھے، جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کشتیاں جلا دو، ٹھیک ہے، اور پھر پیچھے بھی سمندر ہے، موت ہے، آگے بھی پھر لڑنا ہے آگے۔ تو یہ جذبہ تھا۔ تو صلاح الدین ایوبی جو تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مطلب کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، اور محمود غزنوی نے سومنات کے مندر پہ 17 حملے کیے تھے اور آخر کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ ساری تلمیحات استعمال کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ پیچھے جو ہے نا ہمارے کیسے پرچم کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے۔ یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا۔ ہمارا جو سبزی لالی پرچم ہے، یہ تمام عالم میں، تمام دنیا میں فتح، کامرانی، بلندی، عروج کی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، اور زمین پر ابر رحمت ہے، یہ رحمت ہے، رحمت کا بادل ہے، ابر بادل ہے، نوید آسمانی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوید ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ پاک نے یہ خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے پاکستان دیا ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ رہے گا انشاءاللہ۔ جتنے مسائل مشکلات آئیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے۔ اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ پارٹیشن کا جو وقت آیا تھا، ٹھیک ہے، ہجرت کے وقت جو ہے، جو مہاجر بھائی تھے ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو کتنی جو ہے نا وہ لاشیں بچھائی گئیں، بوگیوں میں لاشیں ہوتی تھیں، اور جب وہ مطلب کہ پانی پینے کے لیے کنویں میں دیکھتے تھے لاشوں سے اٹا ہوا ہوتا تھا، اور جب وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جاتے تو کھیت لاشوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، ہر جگہ پہ لاشیں، اتنے مارے مسلمانوں کو انہوں نے، اتنی قربانیوں کے بعد یہ آپ کا پاکستان جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم۔ یہ پرچم در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے لے کے صحابہ کرام، تابعین، تب تابعین، یہ سارے وہاں سے چلتا ہوا ماننے والوں سے اس کی روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور اس عظیم الشان عظمت کا یہ منارہ نور ہے۔ یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم، یہی پرچم ہے مستقل مزاجی کا پرچم ہے، پاکستان کی بقا کا پرچم ہے، اور اس پرچم کو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم سب نے جو ہے نا بہت بلند رکھنا ہے۔ جب بھی کوئی ترقی حاصل کرتا ہے، جب بھی کوئی نام کماتا ہے کسی بھی میدان میں، تو در حقیقت پرچم جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے پرچم کو ہمیشہ بہت بلند رکھیں گے۔